دنیا کا سب سے مہنگا ترین پروجیکٹ سے لے کر دنیا کا سب سے عجیب و غریب پروجیکٹ، دوستو آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں خلیجی ممالک کے 5 بڑے میگا پروجیکٹس جسے آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ ایکسپینشن، اس کی کنسٹرکشن کاسٹ لگ بھگ $33 بلین ہوگی۔ دبئی ایک گلوبل میٹروپولس یعنی ایک عالمی سیاحتی معیاری شہر کی طرف گامزن ہے اور یہ مڈل ایسٹ کا کاروباری مرکز بننا چاہتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ زیادہ سے زیادہ عوام یہاں ٹریول کر سکے گی۔ اتنے زیادہ لوگوں کو مینج کرنے کے لیے دبئی کے پاس موجودہ 2 بڑے ہوائی اڈے ہیں، جس کے نام ہے انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور المختوم انٹرنیشنل ایئرپورٹ۔ دوسرے والا اب بھی نسبتاً نیا ہے اور اب تک صرف 15 لاکھ مسافروں کو ہینڈل کر رہا ہے سالانہ، لیکن اب اس میں $33 بلین کی ایڈیشن ہو رہی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ بن جائے گا، سائز کے اعتبار سے بھی اور مسافروں کی تعداد کے اعتبار سے بھی۔ اس کے سائز کا اگر جائزہ لگایا جائے تو یہ مثال اس کے اوپر فٹ ہوتی ہے۔ ہوائی اڈے کی تاریخ کا سب سے مصروف سال 2019 تھا، جب اس نے تقریباً 16 لاکھ مسافروں کو ہینڈل کیا تھا، لیکن ایکسپینشن کے تینوں مراحل مکمل ہونے کے بعد اس کی صلاحیت 150 گنا زیادہ ہوگی۔ یہ اسے دبئی کے دوسرے بین الاقوامی ہوائی اڈے سے بہت بڑا بنا دے گا، بلکہ در حقیقت دنیا بھر میں کوئی اور ہوائی اڈا اس کے مقابلے میں نہیں ہوگا۔ اب اگر ہم اس کی کنسٹرکشن کی بات کریں تو یہ 3 مراحل میں تقسیم ہے اور اس میں 4 اضافی رن ویز شامل ہوں گے، مزید 2 نئے ٹرمینلز، 4 لابیز اور ایک کارگو کی سہولت جو ہر سال 16 لاکھ ٹن مال کی نقل و حرکت کے لیے کافی ہوگا۔ ہوائی اڈے کو مزید قابل رسائی کے لیے 40 کلومیٹر سڑک اور میٹرو نیٹ ورک بھی بنایا جائے گا۔ فیز 1 کے اختتام تک سالانہ مسافروں کی گنجائش بڑھ کر 1300 لاکھ تک ہو جائے گی۔ کچھ رپورٹس اس فیز کے لیے 2030 کو مکمل کرنے والا سال قرار دیتے ہیں، لیکن چونکہ آج تک کی پیش رفت صرف کاغذی کارروائی میں ہے، اس لیے 2030 کے مڈ تک یعنی 2035 تک یہ کمپلیٹ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ تیسرا مرحلہ تقریباً 2050 تک مکمل ہونے کی امید ہے اور اس سے تقریباً 2550 لاکھ مسافروں کی گنجائش بڑھ جائے گی۔ یہ اٹلانٹک ہوائی اڈے کے سائز سے دگنا زیادہ ہوگا، جو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ہوائی اڈا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ دبئی اتنا بڑا ایئرپورٹ آخر بنا کیوں رہا ہے؟ جس طرح انہوں نے پلان کیا ہے، اگر اسی طرح پیش رفت ہوئی تو دبئی کے دونوں ہوائی اڈے لگ بھگ 3500 لاکھ سالانہ مسافروں کو سنبھال سکیں گے۔ یہ آبادی امریکہ کی آبادی سے زیادہ ہے، اور جو سوال میں نے پہلے کیا تھا اس کا سادہ جواب یہ ہے کہ دبئی میگا سٹی میں تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے۔ مسافروں کی بڑی تعداد بالآخر دبئی انٹرنیشنل کی گنجائش سے زیادہ ہو جائے گی، اس لیے ایک اور ہوائی اڈا مستقبل کے بڑے چیلنج سے نمٹنے کے لیے دبئی کا مستقبل کا منصوبہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور بڑی وجہ دبئی کے ایئرپورٹ کے پیچھے یہ ہے کہ دبئی کے ساتھ سعودی عربیہ بھی لامحدود ترقی کی طرف گامزن ہے، جس کی وجہ سے سعودی عربیہ نے ایک ماسٹر پلان لانچ کیا ہے جس کا نام ہے کنگ سلمان انٹرنیشنل ایئرپورٹ، جو کہ ریاض میں ہوگا۔ جس طرح چیزیں چل رہی ہیں، یہ ایئرپورٹ مڈل ایسٹ کا سب سے بڑا ایئرپورٹ بن جائے گا، جو دبئی کے موجودہ مین ایئرپورٹ کو پیچھے چھوڑ دے گا، اور یہ دبئی کو منظور نہیں ہے۔ تو المختوم کی ایکسپینشن دبئی کو یہ ٹائٹل برقرار رکھنے میں مدد دے گی اور یہ اپنا سٹیٹس بھی سیو رکھیں گے، جو کہ یہ ہے بزنس سینٹر آف دا مڈل ایسٹ۔ کنگ سلمان پارک، جو دنیا کا سب سے بڑا اربن پارک ہے۔ کنگ سلمان پارک ایک موجودہ بڑے پیمانے پر عوامی پارک اور شہری ضلع ہے، جسے ریاض، سعودی عرب میں تیار کیا جائے گا۔ منصوبہ سازوں نے بڑی مہارت سے پارک کو چھوٹی وادیوں اور چٹانی شکلوں کے ساتھ ڈیزائن کیا، جو کہ نجد کے علاقے سے مشابہت رکھتا ہے۔ نجد کے علاقے میں بڑی بڑی چٹانیں اور وادیاں ہیں جو زائرین کو خوشگوار بنا دیتی ہیں۔ کنگ سلمان پارک کو اگر شہر کے دیگر پارکوں سے موازنہ کیا جائے تو اسے قدرتی خوبصورتی اور امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ اب اگر ہم اس کی لاگت کی بات کریں تو صرف اس منصوبے پر $23 بلین خرچ ہوں گے۔ کنگ سلمان پارک سرگرمیوں کی ایک وسیع رینج پیش کرتا ہے، جیسے کہ آرٹ اینڈ کلچر، سپورٹس اور انٹرٹینمنٹ۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے یہ پارک
2019 میں لانچ کر دیا تھا، جس میں آپ کو ساری سہولتیں ملیں گی اور یہ ہر عمر کے زائرین کے لیے وسیع پیمانے پر سرگرمیوں اور تجربات کو پیش کرے گا۔ پارک کی وسیع کھلی سبز جگہیں ہیں، ایک بڑا مقام بنا ہے جس میں کھیلوں کی میزبانی، ثقافتی تقریبات، فنکارانہ اور تفریحی سرگرمیاں شامل ہیں۔ اس جگہ کا ویو اس طرح کا ہے کہ یہ پرسکون ماحول دیکھنے والوں کو نیچر رائب کرتا ہے اور وہ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس پارک میں سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں 3 مختلف قسم کے گارڈنز ہیں، جس میں اسلامک سٹائل گارڈن، ورٹیکل گارڈن اور میز گارڈن ہے۔ اسلامک سٹائل گارڈن ایک ایسا گارڈن ہے، جب آپ اس کے سامنے سے گزریں گے تو آپ کو ایک خوبصورت سا منظر نظر آئے گا اور خوشبودار مہک آئے گی۔ اس گارڈن کو اسلامک سٹائل گارڈن اس لیے بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کا ڈیزائن ایسے بنا ہے کہ لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ورٹیکل گارڈنز ہیں، جن کو اردو میں عمودی باغات کہتے ہیں۔ یہ ایک پودوں سے ڈکی ہوئی بڑی دیوار ہے جو کنٹینرز میں اگ رہی ہے۔ دیوار کے ساتھ ایک خاص مٹیریل جڑا ہوا ہے جو استعمال ہوتا ہے جب زمین میں پودے لگانے کی جگہ موجود نہ ہو۔ اور آخر میں ایک میز گارڈن بھی ہے جس کو ایک بھول بھلوئیاں باغ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان گارڈنز میں ایک خاص جگہ بھی شامل ہے جسے پرندوں اور تتلی کی پناہ گاہ کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک خاص قسم کے پھول لگائے جاتے ہیں جو ہر قسم کی تتلیاں اور پرندوں کو اپنی طرف راغب کرتی ہیں، اور یہاں پر کئی قسم کی تتلیاں نظر آتی ہیں۔ آخر میں اگر ہم اس کے ڈیزائن کی بات کریں تو اس میں 11.6 ملین مربع میٹر سبز ایریاز ہیں۔ ان باغات کے ساتھ ثقافتی رہائشی ہوٹلز اور تجارتی عمارتیں بھی ہیں جو زائرین کو اور اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ اس میں ایک وزٹر پویلین اور ایک رائل آرٹ کمپلیکس بھی شامل ہے جس میں میوزیم اور تھیٹر بھی شامل ہے۔ یہاں پر ایک خاص ٹریک بنایا جائے گا جس کی لمبائی 7.2 کلومیٹر ہوگی اور اسے اربن لوپ کا نام دیا گیا ہے۔ اب اگر ہم اس پارک کی لینڈسکیپ کی بات کریں، اس میں ایک وادی ہے جس میں ایک راستہ ہوگا جو 30 میٹر گہرا ہوگا، جس میں بہتی ہوئی ندیاں ہیں اور بہت سارے زائرین کے لیے مقامات ہیں۔ قیادہ ایک تفریحی میگا پروجیکٹ اور سٹی کا نام ہے جو ریاض میں قائم کیا جائے گا۔ 28 اپریل 2019 کے آغاز میں اس کی تعمیر زوروں پر تھی اور یہ منصوبہ ریاض کے جنوب مغرب میں ایک ایسی جگہ پر واقع ہے جو 367 مربع کلومیٹر پر محیط ہے اور دارالحکومت ریاض میں 45 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ نیا شہر کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے 1 گھنٹے کی مسافت پر ہوگا۔ قدایہ سعودی عربیہ کا سب سے بڑا حیرت انگیز پروجیکٹ ہے۔ اس تاریخی پروجیکٹ کا اعلان ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے 2017 میں کیا۔ قیادہ کو دنیا کا اعلیٰ سیاحتی مقامات میں سے ایک بنایا جائے گا۔ یہ اقدام ولی عہد کے 2030 ویژن کے منصوبے کے مطابق ہے جس کا مقصد تیل پر انحصار کم کرنا اور سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے۔ یہ علاقہ 2030 تک ایک سال میں 17 ملین زائرین کو رائب کرنے کی امید رکھتا ہے اور 2030 تک ملک کی مجموعی پیداوار میں 17 بلین ریال تک کا حصہ ڈالنے کی امید ہے۔ اس سے 25,000 ملازمتیں ملیں گی۔ اس منصوبے میں ابتدائی ترقی کے مرحلے میں اس وقت تقریباً 500 کارکنان کام کر رہے ہیں جن میں سے 60% سعودی ہیں۔ اب اس قدایہ کی اگر ہم انٹرنل کنسٹرکشن کی بات کریں تو اس میں ایک قدایہ سرکٹ بنایا جائے گا۔ قیادہ میں FIA گریڈ 1 کے معیار کے ساتھ ایک موٹر ریسنگ سرکٹ بنایا گیا ہے جس میں فارمولا 1 ریس یا موٹو جی پی ریس ہیں۔ یہ دنیا کی انٹرنیشنلی ایکسپٹڈ ریسنگ ٹریکس ہیں جو اس میں بنائے جائیں گے۔ ممکنہ طور پر 2023 میں منعقد ہونے کی توقع ہے۔ اس سے پہلے البتہ سعودی عرب پہلی بار فارمولا 1 ریس کی میزبانی کرنے والا تھا، جدہ میں دسمبر 2021 کے آخر تک۔ قدایہ کی تکمیل سے پہلے محمد بن سلمان نے یہ منعقد کرنے کے لیے مبینہ طور پر میزبانی کے حقوق حاصل کرنے کے لیے فارمولا 1 کو $10 ملین ادا کیے تھے۔ اعلان اگرچہ سرکاری طور پر F1 کی طرف سے تصدیق نہیں کی گئی، انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے اس کی تصویر کو سپورٹس واش کرنے کی کوشش پر تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ 2020 کے نومبر میں فارمولا 1 گروپ نے اعلان کیا کہ 2023 میں سرکٹ میں ایک گرینڈ پرکس کا انعقاد کیا جائے گا۔ گرینڈ پرکس بین الاقوامی قوانین کے تحت
مختلف ممالکت میں منعقد ہونے والی عالمی چیمپئن شپ کا نام ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے بہت بڑے ممالک کوشاں رہتے ہیں۔ اب اگر ہم اس کی لینڈ مارکس یا نشانیوں کی بات کریں، یہ پروجیکٹ متعدد عالمی ریکارڈ یافتہ سہولیات کی میزبانی کرے گا، بے شمول سب سے تیز، سب سے لمبا اور سب سے طویل رولر کوسٹر۔ یہ رولر کوسٹر میزبانوں کو دیوانہ بنا دے گا، اس کی تیز رفتار سامعین کو حیران کر دے گی اور اس کی سب سے اونچی ڈراپ ٹاور رائڈ یا سواری لوگوں کو حیران کرے گی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں رائڈز، رولر کوسٹر اور ڈراپ ٹاور رائڈ، سعودیہ میں پہلی بار منعقد ہوں گی۔ اور آخر میں سب سے بڑا 6 فلیگ تھیم پارک، یہ تھیم پارک ہدایہ سٹی میں بنایا جائے گا اور یہ سارے رائڈز اسی کے اندر شامل ہوں گے۔ دنیا کا لمبا ترین رولر کوسٹر، جس کا نام دا فیلکنز فلائٹ رائڈ رکھا گیا ہے، زائرین کے لیے یہ ایک اچھا موقع ہے نہ صرف وہ فارمولا 1 ریسنگ سے لطف اندوز ہو سکے، بلکہ وہ یہ رائڈز بھی لیں گے اور اس کی تعریف سے نہیں تھکیں گے۔ دا لوپ دبئی میں ایک اور شاندار اور مستقل میگا پروجیکٹ ہے۔ یہ پروجیکٹ ایک منسلک ٹرانسپورٹیشن سٹرکچر ہے جو مکمل طور پر سائیکل سواروں اور پیدل چلنے والوں کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ آبادی کو خوش، صحت مند اور منسلک رکھا جا سکے۔ یقیناً یہ اکیلے میں ایک بورنگ پروجیکٹ ہوگا، لیکن اس لوپ کے ساتھ ساتھ اس میں ورٹیکل فارمنگ، ہاؤسنگ، تفریح، ویل بینگ سپاٹس، سٹی ریلیٹڈ انفراسٹرکچرز، صاف توانائی پیداوار اور یہاں ایک ہائپر لوپ بھی شامل ہے۔ دبئی کے گرد $22 بلین کا یہ میگا پروجیکٹ 93 کلومیٹر پھیلا ہوگا اور یہ طویل لوپ ان تمام چیزوں کو گھیرے گا اور یہ آب و ہوا اور کلائمیٹ کا کنٹرول بھی کرے گا۔ لیکن دبئی میں سیاحت اور پریسٹیج کو فروغ دینے کے لیے فینسی میگا پروجیکٹس بنانے کی ایک تاریخ ہے، جس میں بہت سے پروجیکٹس کامیاب ہوئے ہیں لیکن متعدد پروجیکٹس ناکام بھی ہوئے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ پروجیکٹ ہائپ کے مطابق رہے گا یا یہ ان ناکام پروجیکٹس کی لسٹ میں آ جائے گا؟ دبئی میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس شہر نے بہت کم ٹائم میں بہت ساری ترقی کی، جس کا ریزلٹ یہ نکلا کہ بہت سارے تعمیراتی کاموں میں ڈیزائن فلاز نکلے، اور ان سب میں سے ایک بڑا فلا یہ تھا کہ اس شہر میں سوشل کنیکٹیوٹی بہت ہی کم تھی۔ یہاں پر لوگ ٹریول کرنے کے لیے پریفر کرتے ہیں کہ یا تو وہ سائیکلنگ کریں یا وہ واک کریں یا وہ بھاگیں، لیکن یہاں پر جو مین ذریعہ ہے ٹرانسپورٹ کا، یا تو وہ کارز ہیں یا وہ ٹرانزٹ بسز ہیں یا وہ ٹیکسیز ہیں۔ اس کی وجہ سے لوگ بہت تنگ ہیں کیونکہ میٹرو بھی بہت ساری جگہ پر نہیں جاتی ہے اور یہی چیز لوگوں کو بہت پریشان کرتی ہے، اور گرمیوں میں اس کا جو ٹیمپریچر ہے وہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک جاتا ہے، اور اس کا ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ بہت ساری ایکٹیویٹیز جو باہر ہو سکتی ہیں اس سے لوگ محروم رہ جاتے ہیں۔ اس سب صورتحال کو دیکھتے ہوئے دبئی کو ایک ایسی چیز درکار تھی جو لوگوں کو آپس میں کنیکٹڈ رکھے۔ جس طرح کا دبئی شہر ہے جو ٹورزم پہ کمپلیٹلی ریلائی کرتا ہے، اس کے لیے یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے رابطے میں رہیں اور کنیکٹڈ رہیں، جس کا سولوشن دا لوپ ہے۔ آسان الفاظ میں یہ 93 کلومیٹر لمبی لائن ہے۔ یہ لوپ بند ہوگا باہر سے اور اندر کا درجہ حرارت کنٹرول کیا جائے گا، اور یہ میجرلی سائیکلنگ اور پیڈسٹرین واک کے لیے یوز کیا جائے گا، اور اس کا جو ایریا ہوگا وہ پوری دبئی سٹی کے ارد گرد ہوگا جو مین ٹورسٹ اٹریکشنز جگہیں ہوں گی۔ اس کی چوڑائی مختلف ہوگی 25 سے 150 میٹر تک۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر دی لوپ کا سٹاپ آئے گا اس میں ورٹیکل فارمز، انٹرٹینمنٹ ایریاز، ویل بینگ سینٹرز اور کیفیز بھی شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ گرین ہوٹلز، ریسٹورانٹس اور چھوٹی چھوٹی ولیجز بھی بلڈ ہوں گی اس ایریا کے بیچ میں۔ اس سٹرکچر کا جو میجر فیچر ہوگا وہ پاتھ ویز ہوگا یا راستہ ہوگا۔ ان راستوں میں آنے اور جانے کے لیے مختلف راستے ہوں گے۔ لال کلر ریپرزینٹ کرے گا رنرز کو، تو جو بھاگنا چاہتا ہے اس کے لیے علیحدہ راستہ ہوگا، اور جو واک کرنا چاہتا ہے اس کے لیے علیحدہ ہوگا، اور جو سائیکلنگ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے مختلف راستہ ہوگا۔ اس کا جو آؤٹ سائڈ حصہ ہوگا وہ سٹیل فریم سے بنا ہوگا جس میں ری انفورس گلاس یوز ہوگا اور یہ دھوپ کو ریفلیکٹ کرے گا۔